جتنے بندے ہیں بس ان کو سنانا ہے. اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لا دیں اور ساؤنڈ سسٹم بندے 4 بیٹھے ہونے ایسے لگے گا. ایک دفعہ ہم سکر میں تھے تو بڑی آواز آ رہی جیسے بڑی محفل ہو رہی. اسی تنگ ہو رہے راتی تھے یہ جا کے دیکھے تو مسجد کل مولوی صاحب اسپیکر دے کے ستا لا کے نا وہ تقریر کیا ستا تو لگتا بڑی بڑی محفل ہو رہی. یہ صرف ڈرامہ بازی اور کچھ نہیں. اگر ہم اچھے لسنر ہیں تو اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں, بولنے والے بن سکتے ہیں. اس لیے غور سے سننے والا نقطے کو سمجھ آتا ہے, کیونکہ لازم نہیں کہ آپ اسپیکر اچھے بن جائیں, آپ رائٹر بھی اچھے بن سکتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسپیکر اچھے نہیں تھے, مقرر نہیں تھے, لیکن رائٹر بہت اچھے تھے, قانون و اصول کے مطابق لکھنا جانتے تھے. پچھلی دفعہ وہ نکاح پر بیان ہو رہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ 2 جسموں کی بات ہے, نتھنگ مور. جنسی تسکین کا نام ہے اور نمبر 2 اولاد لینے کا نام ہے. باقی جتنے ڈرامہ بازی اس کے ارد گرد کی جاتی ہیں لاکھوں روپے کی, سب فراڈ ہے. وہ شیطانی کاروائیاں آپ کے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے, کچھ نہیں. اور آپ مجبور ہیں شیطان کو حصہ دینے پر. اللہ کے لیے تو ہم اپنے کام ہی کوئی نہ کرتے اللہ ماشاء اللہ. وہ جو کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں, ورنہ ریاکاری میں مر جاتے ہیں, ڈرامے میں مر جاتے ہیں. اور ہم زیادہ تر حصہ اپنی عبادت کا کس کو دیتے ہیں؟ شیطان. کیونکہ اللہ واسطے کام کرتے نہیں ہیں. جس اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے, ہم اس کی بندگی کر نہیں پاتے. پیدا اس نے کہا ہے کہ ہمارے اندر جو حرارت ہے نا ایمان کی, یہ اس کے نیٹ ورک کی وجہ سے, ہمارے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے اس کے نیٹ ورک کی وجہ سے. یعنی اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور ہم نور میں ہی تو رہتے ہیں, زمین اور آسمان کا نور. تو آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ نور کے اندر ہی رہتے ہیں. آپ اسی نور کے اندر ہی رہتے ہیں, باہر نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو شیطان کے خلاف چلے گا تو اللہ کی پناہ میں آئے گا, کیونکہ اللہ بڑا ہے. اسے پناہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا نا. اس کا سپورٹر کون بنے گا؟ کہ تو چلنا چاہتا ہے شیطان کے خلاف تو میں تجھے پناہ دوں گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں گا تو پھنس جاؤں گا, اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. ڈرپوک ہے نا, مانتا ہی نہیں ہے. نمبر 2, اس کے اندر ابھی اپنی رنگینیاں باقی ہیں, اس لیے وہ چلنا نہیں چاہتا. قرآن پاک تو فرماتا ہے نا, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادب جداری ہے, اپنی مرضی نہ تو ایک کام نہیں کر سکتے. فرض کریں گے, واجب کریں گے, سنت کریں گے, مستحب کریں گے, اپنی مرضی نہ ایک کام نہیں کر سکتے. اپنی مرضی نہ تو کھبے ہاتھ نہیں کھا سکتے. ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ تو کسی کام میں بھی آپ کو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول. تو نکاح کے معاملے میں نے کہا تھا صرف 2 چیزوں کا نام نکاح ہے. ایک تو جنسی تسکین کے لیے ہوتا ہے, نمبر 2 اولاد کے لیے ہوتا ہے. اس میں کوئی رپڑ نہیں ہے کہ بھی اگر آپ نام نسخہ برداشت کر سکتے ہیں تو کریں. نکاح کے جو معاملات ہوتے تھے حضور علیہ السلام کے دور میں مختلف تھے. ایک نکاح کا نام تھا متعہ, نکاح متعہ. یہ بھی حضور علیہ السلام کے دور میں موجود تھا. جب آپ مبعوث ہوئے اس وقت یہ نکاح موجود تھا. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے, صحیح بخاری 4615, 5075, ابن ماجہ 1962, نسائی 3368, صحیح مسلم 1406. ان تمام احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ کیا کرتے تھے کہ عورتوں سے نکاح متعہ کرتے تھے, اور بڑے آرام سے کہ بھئی ایک چادر, ایک مٹھی, جو جتنے میں مکمکا ہو جائے, جتنے میں مکمکا ہو جائے, عورت کو پیسے دے کر, نان نفقہ دے کر وقتی طور پر, تو اس سے نکاح کر کر اپنی جنسی تسکین پوری کر لی جاتی تھی. یہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا, جبکہ ابھی کیا کہتے ہیں بتدریجی عمل جاری و ساری تھا. جیسے قرآن پاک میں پوچھا گیا کہ آپ شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کچھ فائدہ ہے, اس میں کچھ نقصان ہے, لیکن نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. روکا نہیں ہے, شراب پی رہے ہیں صحابہ کرام پی رہے ہیں, روکا نہیں ہے. جیسے اکثر کہا جاتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا, اور تمہارے جو صحابہ تھے وہ تو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے رہے,
یہ ڈرامہ بازی ہے. ورنہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے مسلمان کرنا کب شروع کیا تھا؟ جب مسلمان کرنا شروع کیا تھا تو انہوں نے پھر اللہ کرنا تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نبی نے مسلمان ہی کرنا شروع نہیں کیا تھا. یہ اس لیے وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ صرف اور صرف پنچ کرتے ہیں مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نام پر کہ تاکہ وہ پنچ ہو کر گالیاں بکیں اور ہم ان کا دماغ خراب کر دیں. غصہ نہیں کرنا, جواب دے رہے ہیں پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اصول اور قانون کے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں شراب جو ہے عام ہے, سارے پی رہے ہیں, اللہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر اور عمر کے متعلق تو ہم احادیث سے نکال لیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کبھی شراب نہیں پی. یہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ دونوں بڑے جو تھے یہ شرابی نہیں تھے نعوذ باللہ. تو دوسرے جو تھے کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں آتا بھی ہے. جب یہ بات کہی گئی, پہلی بات کیا بیان کی گئی کہ بھئی شراب جائز بھی ہے, فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. اس کے بعد جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امام بنے اور باقی پیچھے تھے. عبد الرحمن بن عوف, پارٹی چل رہی تھی شراب کی اور شراب پی ہوئی تھی, نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. تو اس وقت میں انہوں نے قرآن پاک میں غلطی کر دی, قل یا ایھا الکافرون آیت میں جو تھی نا سورت میں, یہ غلطی کر دی. تو اللہ کریم نے پھر بھی قرآن اتارا کہ ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. منع نہیں کیا, اللہ نے منع نہیں کیا, کیونکہ جب تک حکم الہی نہیں ہوگا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب حکم الہی ہو جائے گا پھر مسئلہ ہے. اس لیے ابھی حکم نازل نہیں ہوا, پہلے کہہ دیا کہ فائدہ نقصان جو ہے زیادہ ہے فائدے سے, اور پھر کہا کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ بار بار کہتے رہے یار شراب بند ہونی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا کہ یہ جوا, بت پانسے, شراب, یہ سارے کے سارے حرام ہے, منع ہے, غلط ہے. اس کو کیا تم رک سکتے ہو؟ یہاں پر بھی ڈائریکٹ نہیں کہا گیا, ڈائریکٹ نہیں کہا فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ, کیا تم رک جاؤ گے؟ تو نعرہ لگا بالکل رک جائیں گے. اس وقت پھر احادیث کی روح سے یہ شراب منع ہے. قرآن پاک میں کہیں واضح طور پر آپ کو نہیں ملے گا کہ شراب حرام ہے, حتم ہے, نہیں ملے گا. کیا تم رک جاؤ گے؟ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے قرآن میں دکھاؤ شراب حرام ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن کی تفسیر ہے وہ احادیث سے کرتے ہیں. جب میرا نبی جو ہے اس کے دور میں شراب منع ہوئی تو مٹکے سارے کے سارے توڑ دیے گئے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک جو سارا مدینے پاک کی گلیاں تھی نا وہ ایسے ندی نالے بنے ہوئے, اتنی شراب بہائی گئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پتہ لگ گیا اور یار شراب حرام ہو گئی ہے, جس کے منہ میں تھی نا اس نے وہی سے گل کہ شراب حرام ہو گئی. بلکہ ان کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ انہوں نے شراب حرام ہو گئی وہیں سے نکال دی. اب ان پروسیجر میں جب ہم کہیں شراب, ہم یہ کہیں صاحب اگر ہم شراب نہیں پیتے سر, تو آپ کیا کہیں گے؟ منع ہونے سے پہلے ہوتا تھا, پیتے تھے, سارے پیتے تھے. جب ختم ہو گئی اس کے بعد سزا لاگو کر دی گئی, پھر بھی پیتے تھے, پھر بھی جو آتی تھے پی جاتے تھے اور درے کھاتے تھے. آپ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے اسے نہیں چھوٹتی تھی, بار بار آتے تھے, درے کھاتے تھے. ایک رہا کتنا لانتی آدمی ہے, شراب پینا میں بار بار آنا سرکار اپنانا. یہ نبی کا محبت ہی لانتی نہیں ہے. وہ سزا بھگت تو رہے نا, سزا بھگت تو رہے, نبی کا محبت ہی ہے. ہم لوگ بعض بات نا بڑے جلدی سے کہہ دیتے ہیں اے کیوں اینج کیوں نہیں بیٹے. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگتا ہے کہ بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں آپ ساروں کے لیے بیان کر رہا ہوتا ہوں تو قانون سمجھتا ہوتا ہوں کہ یار ہر کوئی بندہ نہیں چل پائے گا, ہر بندہ طاقتور نہیں ہوتا اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے, بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کو روٹی کے پرابلم, وہاں سے نکلیں گے تو پھر ان کو شادی کے پرابلم آ جاتے ہیں, وہاں سے نکلیں گے وہ بچے سنبھالتے رہتے ہیں, وہی میں مر جاتے ہیں. عام بندے اس طرح مر جاتے ہیں, وہ دین پر نہیں چلتے. بیٹے ہمارا کلچر ہے نا بیٹے, ہمارا آپ اپنے کلچر کو دیکھیں. ادھر کہے گا پاجی جنگ لگی ہے, چار پہ چک کے چلے جانے کے پاجی کھودتے پھر نا وہ دیکھتے ہیں چلتی کس طرح ہے.
گورنمنٹ کہہ رہی گھر بیٹھو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر جا کے بیٹھ رہے ہیں، گلا سلام آ گیا ہے، اے اتنے جا کے ٹیلے کے اتنے جا کے نا فوٹو سیشن کرتے ہو گے، جو لے کے جائے گا نا بہاؤ تو پھر لڑائی بات نہیں کہ دسو ہی پہچان نہیں کوئی آیا، خانہ خراب تمہیں کہنے کیا فوٹو سیشن واسطے اتنے جاؤ، مطلب کہ ہمارا اول آوا بگڑے ہیں نا. ابھی یہ ٹرک الٹا تھا، وہ ہمارے کیا کہتے ہیں دوست ہے، تو ان کے کیا کہتے ہیں نا رکشے پر یہ جو میرے خیال سے ایم اے کالج کے پاس جو ٹرک الٹا ہے، بوتلیں لوگ بوتلیں اٹھا کے جا رہے تھے، وہ 4 بندے وہیں پر موقع پر فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ بوتلیں اٹھا رہے ہیں. کیسے شاندار لوگ ہیں ہمارے، کیسا ایمان ہے ہمارا. ایسے بےمان قسم کے لوگ ہیں، ایسے بےمان قسم کے لوگ ہیں. وہ ٹرک پیٹرول کا الٹا تھا، جب پیٹرول کو اٹھایا جا رہا پیٹرول میں داخل ہو. آپ غور سے سنیں میری بات، وہ پیٹرول اٹھا رہے ہیں، پیٹرول کے اندر کھڑے ہو، اور جیسے ہی آگ لگی سارے سرما بن گئے جو باز کہتے ہیں چوری کرتے مر گئے، ایمان کی حالت مرے. میں چوری کر رہے تھے، پیٹرول کھا رہے تھے، ایمان کی حالت میں مرے، بے ایمانی کی حالت میں مرے. پر ابھی کیا بیٹے ہمارا آگے کا آوا بگڑا ہوا، اس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا بڑی بات ہوگی. جو سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جائے نا، جو معاشرے کے خلاف کھڑا ہو جائے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ معاشرے کے خلاف کھڑا ہو کے قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن و سنت پر چلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ پوچھے نا ہاں بھائی یہ منڈا ساڑا نہیں مانتا، کہتا کی کہتا ہے؟ کہتا قرآن و سنت پہ چل رہا ہے. کہتا اور تیرے کہنے تو چل رہے کدھر چلے؟ قرآن و سنت پر چلنا نا. اس لیے میں ساری گیم سمجھتا ہوں، لیکن جب میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا تم بہادر کیوں نہیں ہو؟ تمہارا سب سے بڑا کیا کہتا ہے سپورٹر خود اللہ ہے، تم ڈر کھو کیوں؟ میں نہیں کہتا آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بن جائیں بھائی، میں نہیں کہتا کہ آپ بنیں، کہ آپ پتھر کھائیں، نہیں کھا سکتے یار، آپ ان میں سے نہیں، یہ نہیں کھا سکتے. اور جہاں پتھر بھی نہیں پڑے آپ وہاں پر بھی ڈر رہے ہیں، جہاں پتھر نہیں پڑے آپ وہاں پر بھی ڈر رہے ہیں. آپ کہتے نہیں یار، لوگ فرض کریں کہیں پر آپ تیل مہندی کر رہے ہو اور وہاں گانا لگ جائے نا تو داڑیاں اور نچن لگ پڑ کے یار چلو کوئی گل ذرا چھگل سے. یہ کوئی کردار ہے کس نے کہا آپ کو یہاں پر آ کر ناچے؟ لیکن وہ ماحول میں مل جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ذرا معاملات اور طرح کے. تو جب شراب حرام ہوئی، قرآن پاک میں حکم اس طرح نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ السلام کی احادیث میں آئے. جب متواتر احادیث سے آگے ہم نے عقیدہ بنا لیا کہ شراب حرام ہے. اس لیے پہلے لوگ جو صحابہ کرام تھے ان کے دور میں متا کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ عورت کو کچھ پیسے دو اور اس کے ساتھ جنسی صحبت رکھ لو، کوئی بات نہیں. لیکن جب متا حرام ہوا، حضور علیہ السلام اور طیب توسنا نے یہ خیبر کے مقام پر جو تھا نا گدھے پک رہے تھے، گدھے پکائے جا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا پکا رہے تھے؟ گدھے. کہتے یہ گدھے حرام ہیں. حضور نے گدھے حرام قرار دیا، کہا گدھے بھی حرام ہے اور آج کے بعد متا بھی حرام ہے. آج کے بعد نکاح متا حرام ہے، اس لیے حضور نے حرام فرما دیا. کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پر آپ نے بیان کیا، فتح مکہ کے وقت میں، خیبر کے وقت میں، اور ایک اور جگہ پر 3 دفعہ حضور نے یہ منع فرمایا. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ موجود ہوتے، کچھ لوگ موجود نہیں ہوتے. اس لیے یہ نہیں تھا کہ حضور نے کھلا اجازت دی ہو. یہ ضرور ہے کہ صحابہ کا متا کرتے تھے. اس وقت میں جو لوگ تھے موجود تھے، وہ صحابہ ہی ہوں گے، وہ کرتے تھے. لیکن جب منع کر دیا گیا تو پھر صحابہ کرام متا نہیں کرتے، پھر منع ہو گیا تھا. اس کے 3 مرتبہ میں بیان کیا گیا. اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں، کیونکہ خلافت دور تک پھیل چکی تھی، تمام وقت میں مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، اس لیے آپ نے قانون سازی کے مطابق حضور کا حکم پورا فرمایا کہ اب جو کرے گا زنا کی سزا ملے گی، یہ کیا جائے گا. اور کچھ لوگ جو کہیں کہ اہل تشیع جماعت کہتی ہے یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اگر عمر فاروق رضی اللہ منع کیا تو حکم کس کا تھا؟ حضور کا تھا. تم اپنا اول تو ان کے پاس حدیث نبوی کتب ہی نہیں ہے، وہ حضور کو مانتے نہیں. تو حضور کو ماننے کے لیے حضور کی ماننا پڑے گی، اور حضور کی ماننے کے لیے کتب حدیث ہونا لازم ہے. ان کے پاس کتب حدیث ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ختم نبوت کے منکر و منکر نبی. سیدھی سی بات، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس لیے جب حضور علیہ السلام نے کھلا کہیں فرمایا ہو، کہیں پر فرمایا ہو کہ متا کر لو، جائز ہے، لیکن جب ہے ہی نہیں تو آپ کیسے کر سکتے؟ اس لیے پہلے کیا جاتا تھا، پھر منع فرما دیا گیا. اور قانون سازی کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قانون سازی کر کے کہا کہ نکاح متا جو ہے اب
ناجائز ہے، حرام ہے۔ اکثر و بیشتر کو ایک حدیث پر آتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ہم لوگ متع کیا کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہمارے دور میں ہم لوگ متع کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہا میں نے کیا، انہوں نے کہا ویسے میں نے کہا ہے صحابہ کرام کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، انہوں نے کہا ہمارے دور میں متع ہوا کرتا تھا، ہم لوگ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کیا، لیکن جو اس نے گند بولنا نا، اس نے کیا کہنا، وہ تو خود کہتی تھی ہم لوگ کرتے تھے۔ ہم لوگ کون؟ میں، تو بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اس لیے وہ کہیں گے کہ عبداللہ بن زبیر، جو عبداللہ بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں وہ متع سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ صریحاً جھوٹ ہے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، کیا ہم لوگ اپنے دور میں متع کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ کسی صحابی عورت کے متعلق نام لے کر نہیں آیا کہ انہوں نے متع کیا۔ ہمارا اسلام اس دور کا آپ دیکھ لیں، آپ اس دور کا دیکھ لیں، آپ کو کتنے منافقوں کے نام معلوم ہوں گے، صرف عبداللہ بن ابی چھوڑ دیں، آپ کو کسی منافق کا نام معلوم نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک ہی نام آتا ہوگا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کے علاوہ کسی منافق کا نام ہمارے اسلام میں اتنا کیا کہتے ہیں نا برہم رکھا گیا کہ منافقوں جو مسلمان ہوں گے نام ہی نہیں آئے، جو رہے ان کا بھی نام لینے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں پر جو الزام لگانا ہوتا ہے وہ کوئی کڑ کاٹ کے نہ الزام لا رہا، تو الزام لگانے والے جب صحابیہ پر الزام لگائیں گے تو ہم الٹا کہیں گے جائز کن کے دین میں ہے؟ جب ان کے دین میں جائز ہے تو کیا ان کے نبی نے ان کے 12 امام ان کے بیبیاں پاک نے کیا ہے؟ ان میں سے بنو ہاشم میں سے کسی نے کیا؟ ان کے، کیونکہ ان کا دین الگ ہے نا، اس لیے میں ان کے کہہ رہا ہوں، وہاں پر نہیں کہیں گے تمہاری صحابیہ بنت ابوبکر نے اس نے کیا تھا، حضرت اسماء نے۔ سنت تو تم پوری کرنی ہے اپنے ائمہ کی، ہمارے والے پاس آنا ہے، یعنی جب ثابت کرنا ہونا کوئی کام تو ساڈے والے پاس ہو، اپنا ہونا کو کوئی نہیں دے، گل سمجھ آئی ہے؟ اس لیے کنجریوں کو جو لائسنس دیا جاتا ہے وہ نکاح متع پر دیا جاتا ہے، اور دینے والے یہی لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں۔ اس لیے کوئی غزل باز سے جب یہ اسمبلی میں پاس ہونے لگا نا بل کہ بھائی جناب یہ کنجرا خانے بند کر دینے چاہیے، تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بند نہیں کرنا۔ اس لیے شیعوں کو وہاں پر رعایت دے دی گئی تھی کہ ان کے دین کا حصہ ہے نکاح متع کرنا۔ گل سمجھ آ گئی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سکھانا پڑے گا، اس کیٹاگری کو جو میرے پاس آتے ہیں کو سکھانا پڑے گا کہ یہ متع جو ہے، یہ کنجریاں جو کام کرتی ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، زنا ہے، اہل سنت کے نزدیک منع ہے۔ اگر کوئی لوگ حدیثیں دکھا کر پرانے والی، ہاں بھئی یہ ہوتا تھا، ہم بھی دکھا رہے، میں بھی بتا رہا ہوں ہوتا تھا، پرانی حدیث دکھا کر کہیں کہ دیکھو ہوتا نہیں تھا ہمارے نبی کے دور میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آگے منع بھی تو ہے، علم کے ساتھ منع بھی ہے۔ اس لیے نکاح متع جو ہے یہ حرام ہے، زنا ہے، ناجائز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کسی جگہ پر بھی یہ کہا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہوتے تھے قانون سازی کرنے والے؟ وہ بدعتی تھے، انہوں نے بدعتیں پیدا کی، جیسے تراویح کی نماز نکالنے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر کہا جاتا ہے انہوں نے جو کیا سنت کے مطابق تھا، تم بتاؤ تمہارے نبی نے کیا کیا تھا، وہ لائن بتاؤ۔ اگر یہ بدعت ہے تو سنت بھی تو بتاؤ۔ سنت بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ صرف گمراہ کرتے ہیں شیطان کی طرح اور کچھ نہیں کرتے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت ہے، مولا علی رضی اللہ کی روایت ہے کہ یہ متع کرنا ناجائز ہے، ہمیں حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ کرنا منع کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نکاح ایک ہی ہے جسے شرعی نکاح کہتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں حق میں رکھ کر جو نکاح کیا جاتا ہے، کم از کم دو گواہ، وہاں پر یہ نہیں رشتہ داری ہو، کوئی بھی ہو سکتے، اس لیے کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ شرعی نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نکاح ہیں سب حرام۔ جیسے یہ جہاد نکاح، جہاد نکالا یہ داعش قسم کے لوگوں نے نا، القاعدہ جیسے لوگوں نے نکالا کہ ہم جہاد پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں عورتوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں پر نکاح الجہاد کر لے، انہوں نے نکالا
ہو سکتا ہے ان کا مفتی نے کو فتویٰ دے دیا ہو، لیکن نکاح الجہاد بھی حرام ہے، نکاح الجہاد بھی حرام ہے۔ ایک نکاح عرفی آتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ بچے یا سعودیہ میں سے کوئی گیا پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں انگلینڈ، وہاں پر اس نے کہا کہ مجھے 2 سال کے لیے پڑھنا پڑے گا، مجھے تو عورت کی ضرورت ہے، وہ 6 مہینے کا کنٹریکٹ کر لیتا ہے، 6 مہینے کا کنٹریکٹ کر لیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، یہ بھی حرام۔ اس طرح نکاح مسیار ہے، وہ بھی اسی قسم کا ہے، وہ بھی حرام۔ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ لفظ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی نکاح ہوگا سارے کے سارے حرام ہیں۔ آپ کا حلالہ بھی حرام۔ یہ حنفی جو کیا کہتے ہیں حلالے سینٹر قائم کیا ہوئے ہیں دیوبندیوں یا بریلی میں کوئی بھی کرے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے اور جس سے نکاح کیا وہ مر گیا یا اس نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، تو وہ دوبارہ اپنے پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تھا حلالہ۔ ہم جو حلالہ کر دیں، دیکھ میری فوٹی طرح کچھ نہیں کرنے، دیکھ لیں 2 دن بعد طلاق دے دیں، یہ تو شرط رکھ کے کر رہے ہیں آپ، یہ کون سا حلال ہے؟ حرام ہے۔ کرتے ایسے نہیں حلالہ؟ ٹوٹل اگر آج ہمارے دماغوں میں تو یہ حلالہ اور تو کوئی حلالہ نہیں، اس لیے جو یہ حلالہ کیا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ نہیں کوئی گال نہیں، 1 دن واسطے 2 دن واسطے اپنی بڈھی گال دے، اور یاد رکھیے گا جو ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ہمیں حضور ہمیں سب ہر جگہ نظر آتا ہے۔ میں تو آگے کہتا ہوں جو قرآن و سنت پر چل رہا ہے اس نے ایسے جیسے نبی کو سینے سے لگا رہا ہے، وہ قرآن و سنت پر چل رہا ہے تو سینے سے کس کو لگایا ہو؟ نبی کریم کو سینے سے لگایا ہو۔ ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کے پاس اور عرض کی، اور سرکار میں کو طلاق لے کے ایدن نکاح کیتا سی، ایدن مار دیے گا ایدن جو کپڑے ہی نہیں ہوتا اے نہیں کچھ کر سکتا جی، قابل نہیں ہے کسی کا۔ سرکار نے فرمایا نہ، جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے اب طلاق نہیں ہوگی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے اگر کوئی آپ شادی کریں بیٹی کی یا آپ کا بیٹا کچھ کر نہ سکے، ٹھیک ہے، اسے 1 سال کی مہلت دینی پڑے گی شرعی طور پر، 1 سال کی، اسی وقت طلاق نہیں لینی، بیوی اس کے پاس رہے گی، 1 سال کی مدت رکھی گئی ہے کہ وہ حکیم کے پاس جائے، علاج کروائے، نفسیاتی علاج کروائے، کیونکہ بعد پر نفسیاتی طور پر اثر ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے 1 سال تک وہ اگر نہ کر سکے پھر طلاق نہیں دے گی۔ میں آپ کو شرعی مسئلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پر کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوست تھا تو اس کی بہن کی شادی ہوئی تو پہلے دن وہ ایسا کوئی کام نہ ہوا اور اللہ جی منڈا ہی نہ مرتا، وہ جا کے سارے ٹیسٹ کروا لیا، وہ ہانا حرام بوکی ہو گیا تھا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ 1 سال اے ہو جا کے پہلے دن ہے کہ نہیں ہے، بعد میں سارے کام سیٹ ہو گئے ٹھیک ہو گئے، لیکن ہمارا کیا نقصان ہے؟ دین نہیں سمجھ میں آتا، نہ ہم سناتے ہیں، آپ کہیں گے مولوی لوگ سناتے نہیں ہیں، نہ آپ پوچھتے ہیں، آپ پوچھنے سے ڈرتے ہیں کہ بستی ہو جائے گی، اگر تجھے تے کھڑا ہوئے پوچھے تو کی ہوئے گا، سارے کر کے گھور کے تکر جو گھور کے تکر جو کہیں گے لے بھی میں پوچھنا نہیں چاہیے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اکیلا بندہ پوچھ لیتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے نکاح متا حرام، نکاح مسیار حرام، نکاح عرفی حرام، نکاح جہاد حرام، حلالہ حرام۔ یہ اہل حدیثوں کے پاس جا کر اپنی بیٹیاں لے کر آنا بھی حرام ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس جا کر اپنی بیٹیاں لے کر آنا کہ کوئی بات نہیں، آپ کہیں گے کیا کیوں؟ بیٹے بات سنیں، یاد رکھیے گا ہمارے نزدیک 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور میں آگے بھی روتا رہتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات کا جو اصول اور قانون کا ہم سے فرق ہے، ہمارے ساتھ فرق یہ ہے کہ اہل حدیث یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نبی نے کہا تھا کہ تم نے صحیح حدیث پر رہنا۔ تو بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ بیٹے قانون کس نے ان کا بنایا تھا کہ ہم نے صحیح حدیث پر رہنا ہے؟ احادیث کی 36 اقسام تقریباً ہیں، ان 36 اقسام میں سے ساری کی ساری نکال کر کس نبی نے کہا تھا کہ صحیح حدیث پر رہنا ہے اس کا نام بتایا، جس نے یہ اصول بنایا، حضور نے تو نہیں فرمایا تھا۔
چار ائمہ کرام امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، چاروں کے چارے متفق ہیں کہ ہم نے 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں کریں، آپ زبان سے نکالیں 3 طلاقیں بیوی کو طلاق کریں. چاروں کے نزدیک یہ سب کچھ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ اپنی نماز اہل حدیث حضرات اپنی نماز روزہ جتنے مسائل ہیں صحیح حدیث کے مطابق صرف یہ بتانا ہے کہ کس نے سکھایا تھا کہ صحیح حدیث کے مطابق ہے. صحیح حدیث یہ ہے، ہم نے انکار کرتے صحیح حدیث نہیں. کس نے کہا کہ ہم انکار کرتے؟ ہم نے یہ کہا کہ کیا کہتے ہیں بخاری شریف کی ساری کی ساری صحیح حدیث نہیں. ہم نے تو کہا کہ کل صحیح حدیث ہے. کیا مطلب کہ ان کے سند اور راوی سارے صحیح ہیں. حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند اور راوی سارے کے سارے صحیح، لیکن متن کی تشریح کرنی پڑے گی. متن کی جو بیان کیا نا، جیسے ہے کیا کہتے ہیں اے عمار تجھے باغی کرو شہید کرے گا. اب یہ صحیح بخاری 2.5 بار حدیث پاک میں آیت ہے، اس کی شرح کرنی پڑے گی. کیوں کہ حضور کی حدیث پاک آ گئی صحیح بخاری میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو 2 جماعتوں میں صلح کرائے. مسلمان باغی نہیں. اگر 2 مسلمان جماعتیں نبی نے فرمایا تو کس سے صلح کرائے؟ باغی سے. کیا باغی سے صلح کر کے حضرت علی واپس آ گئے تھے کوفے صفین کے بعد؟ کیونکہ لڑنے کے لیے حضرت علی گئے تو کیا وہ واپس آ گئے تھے باغی سے؟ نہیں. اور یہ فرما کر آئے تھے یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے مسلمان جنازے پڑے جائیں، ان کا مال غنیمت نہیں بلکہ مال غنیمت نہیں ہوگا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحیح حدیث سند اور راوی کے ساتھ صحیح ہے. متن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و السلام آپ پر پہلی وحی ہے، اس کے بعد وحی آنے میں ڈیلے ہو گئی، اور جب وحی آنے میں ڈیلے ہوئی تو آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل نظر آتے کہ ٹھہر جائیں کوئی بات نہیں اب یہ ہو جاتا ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں. اور جتنی ایسی حدیث ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خودکشی والی حدیث یا حدیث کرتاس باغ فتح والی حدیث، یہ ساری کی ساری امام ظاہری نے جو اندراج کیا اس کی وجہ سے. ہم یہ کہتے تھے، کئی تو ہمارے یہ سیدھے کہہ دیتے نا کہ امام ظاہری ہے شیعہ تھا، بڑا ان کے پاس تھا، سنیوں کے پاس بڑا تھا، اندر سے کھوچل تھا. اور جتنے بھی یہ معاملہ آئے نا اس کے بیان کرتا حدیث میں اگر راوی کو ہوگا، اس کے درمیان راوی کو ہوگا، حدیث وہیں پر ختم ہو گئی اگر آگے جا کر اس نے اپنی ٹھوک دی. لیکن کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنی شروحات جو امام حضرت اسقلانی نے کی ہے یا دیگر نے کی ہیں، احادیث کی بخاری شریف کی حدیث کی شرح کی گئی ہے. کیوں کی گئی ہے؟ اگر حدیثیں صحیح تھی تو منو ہر ماننا تھا، ہر حدیث کو تو مان لیتے. یہاں پر اگر میں 3-4 حدیثیں بتا رہا ہوں کہ نکاح مطلق جائز تھا تو آپ اس کو لے لیں گے کہ ساتھ والے بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر لکھا ہے نکاح مطلق جائز ہے. کیا کریں گے؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو اہل حدیثوں کے پاس جا کر اپنی بیٹی کو لے آنا اور کہنا کہ جائے اپنے خاوند کے ساتھ، حرام ہے. یہ بھی حرام ہے کیونکہ آپ نے اپنے اہل سنت کا قانون توڑ دیا. اب آپ ان کے قانون پر چلیں گے اور ان کا قانون بنایا کس نے ہے؟ سوال صرف ہے، وہ مشکل سوال ہے. سوال صرف اتنا سمپل سا سوال ہے کہ اہل حدیثوں کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، وضو ٹوٹنے کا طریقہ کس نے کہا تھا کہ ہم صحیح حدیث پر لیں گے؟ یہ میں شیعوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو وضو کو قرآن سے ثابت کرتے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے. نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ تمہیں قرآن کے مطابق کس نبی نے سکھایا؟ اس کا بھائی قرآن کی شرح پہ کاٹ لیجیے. کہتے ہیں نہیں ہاتھ کھول کے آیا پیدا ہو جاتے ایسے ہمارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. وہ کہاں پر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا وہ کس طرح پڑھنی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کی نماز نہیں ملے گی. اس لیے نہیں ملی کہ نماز کا طریقہ نبی نے پاک بدلتے رہے، اس لیے ہم کہتے نہیں ملتے. ابھی میں بتا نہیں رہا کہ نکاح مطلق ہو رہا ہے اور نکاح مطلق منع ہے تو ایک طرح کا نہ ہوا. نکاح ایک طرح کا نہ ہوا. پہلے اجازت تھی کہ ہو جائے، اس کے بعد منع. شراب جائز تھی، پھر کہا کہ منع، تو بتدریج ختم ہوا. ہم نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، حضور علیہ السلام کو علم دیا گیا، یک بارگی نہیں دیا گیا، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، جس وقت یہ آیت اتری اس وقت دین مکمل اور علم مکمل ہو گیا. اس وقت علم مکمل ہو گیا. اور اس کے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ جب علم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اندر کی پیچھے سرکار کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں. پہلے فرماتے تھے میرے کو علم نہیں ہے، لیکن جب مکمل ہو گیا اس کے بعد کوئی آیت حدیث نہیں ہے کہ میں نے کوئی علم.
گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ علم مکمل ہو گیا تھا. جس نبی پر قرآن اترا جو جنت کی بتا دیتا ہے، آخری جنتی جہنمی کی بتا دیتا ہے، تو کہتا ہے میں آج میں اللہ کو دیکھ آتا ہوں میں یہ، وہ اس کو کچھ نہیں معلوم تھا جناب. کوئی مجھے ہنس کر کہنا، میں کہنا اچھا یار دس نبی کہڑا علم سے سلائی مشینہ دا رات دا کہڑا علم سے جڑا انہیں سکھایا تھا نا، تو علم کون دیندہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز دا علم ہے. نبی نے ہر چیز دا علم. کسی جگہ تے اگر نبی نے مشورہ دیتا نہیں کام ہوئے گا کوئی گل نہیں، انہوں دا توکل نہیں ہوئے گا، نبی نے توکل ٹھیک سی. اگر نبی نے کسی نے فرمایا کہ شہد کھا لیا تو شفا ہو جائے گی، وہ مننے ہی ہے نا بار بار. اس لیے کبھی کوئی بندہ کہتا نہیں میں تو گھاٹا ہو گیا، میں پھر تم اپنی مرضی کرنا ہے کوئی گل. لیکن ایسا کہنا نبی پر بہتان ہے، نبی نے کھ ہوئے نہیں سی پا، وہ تو وجہ سے ریموٹ کنٹرول سی نا، ریموٹ کنٹرول سی جو اللہ چلاتا چلتا سی، بشر تے ہے نہیں نا سی، وہ ریموٹ کنٹرول سی. نہیں بیٹے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دکھانے میں اتنے آزاد تھے جیسے آپ اس طرح ہاتھ ہلانے میں آزاد، اپنی مرضی اتنے آزاد. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندے ہوئے. اللہ نے جب جس کو دے دیتے نا اختیار تو وہ بااختیار. اس لیے ہم مختار کل کہتے ہیں کہ شریعت بیان کرنے میں ہمارا نبی، کائنات چلانے میں نہیں، شریعت بیان کرنے میں ہمارا نبی مختار کل ہے.